الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دنیا کے اندر تم اس طرح زندگی گزارو جس طریقے سے ایک مسافر گزارتا ہے. مختصر سامان سفر جو نہایت ضروری ہو اپنے ساتھ رکھتا ہے، سرائے کے اندر ٹھہرتا ہے، تھوڑی دیر قیام کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے. تو دنیا کے اندر ایک انسان اسی طریقے سے زندگی گزارے جس طریقے سے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. جب انسان 48 میل سفر کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں مسافر ہو جاتا ہے. اب وہ شخص جب تک کسی جگہ پہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، ایسا شخص سفر ہی کے اندر ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹ آئے. میرے عزیز دوستو، ہم اور آپ اس دار فانی کے اندر حالت سفر میں ہے، اور ہم سب کا جو وطن اصلی ہے وہ وطن اصلی جنت ہے، کیونکہ ہم سب کے جد امجد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ٹھکانہ دیا اور فرمایا کہ آپ اس کے اندر رہیں اور جہاں سے چاہے کھائے پیے اور جس طریقے سے چاہے رہے. لیکن میرے عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کچھ اسباب پیدا ہوئے، اس اسباب کے نتیجے میں ہم سب کے نبی جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس دار فانی کے اندر تشریف لے آئے. اس طریقے سے جنت ایک انسان کے لیے وطن اصلی ہوا اور یہ دنیا ایک انسان کے لیے حالت سفر کی جگہ ہے. میرے عزیز دوستو، حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب بحر الدموع کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان کے زندگی کے 6 سفر ہیں. انسانی زندگی کے 6 سفر ہیں، جس میں سے پہلے سفر کا نقشہ قرآن کریم نے اس طریقے سے کھینچا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو جمع کیا. تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میرے دوستو، تمام روحوں نے بیک وقت یک زمان ہو کر یہ جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے. میرے دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ موجود تمام فرشتے کو اور تمام مخلوق کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں تو دیکھو تم گواہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں ہمیں جھٹلا دے. میرے عزیز دوستو، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ،
کہ ہر شخص فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے اگر وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو یہودی بن جاتا ہے، نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے نصرانی بن جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہگاروں کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے گناہگار بن جاتا ہے، طرح طرح کے خرافات کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ لیکن سچ تو یہی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ کہ ہر شخص فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، انسان کی زندگی کا پہلا سفر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام روحوں کو عالم ارواح کے اندر جمع فرمایا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے بعد تمام نے جواب دیا کہ ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا جو دوسرا سفر شروع ہوتا ہے وہ دوسرا سفر کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ باپ کے سلب سے مادر رحم کے اندر ایک پانی جاتا ہے، اس پانی کو اللہ تبارک و تعالی مختلف شکل کے اندر تبدیل کرتا ہے، کبھی اس کو جمع ہوا خون بناتا ہے، جمع ہوا خون سے اس کے اوپر اعضاء کو ظاہر فرماتا ہے، ہاتھ بناتا ہے، آنکھ بناتا ہے، پاؤں بناتا ہے، اور اس طریقے سے اس سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کو 9 مہینے کے اندر رکھتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر میں انسان کو 9 مہینے کے اندر رکھتا ہے۔ یہ 9 مہینے کا بھی انسانی زندگی کا یہ ایک سفر ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 2 قطرے بہت ہی پسندیدہ ہے۔ ایک وہ قطرہ جو باپ کے سلب سے مادر رحم کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد اس قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوبصورت انسان کو بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ قطرہ بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے پانی کا ایک اور قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے، اور وہ یہ قطرہ ہے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے سیپ کے منہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور یہی قطرہ ایک موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ قطرہ بھی بہت پسندیدہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، انسانی زندگی کے یہ 2 سفر مکمل ہونے کے بعد انسانی زندگی کا تیسرا سفر شروع ہوتا ہے، اور تیسرا سفر کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ یہ تیسرا سفر جو انسان کے لیے ہے یہ بہت ہی اہم سفر ہے۔ یہی سفر، اسی سفر کی وجہ سے پہلا 2 سفر کو کیا گیا اور اسی سفر کی وجہ سے آنے والے جو 3 سفر ہے اس کو کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تیسرا سفر بہت ہی اہم سفر ہے۔ اس سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرماتا ہے، پیدا فرما کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے بلکہ اس کو آزمانے کے لیے پیدا فرماتا ہے کہ کون میرا بندہ میری فرما برداری کرتا ہے، کون میرا بندہ نافرمانی کرتا ہے۔ اگر نافرمانی کرے گا اس کا انجام برا ہوگا، اگر فرما برداری کرے گا اس کا انجام اچھا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، تو اس تیسرے سفر کے اندر میں انسانوں کو اپنے اعمال کو صحیح کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میرے عزیز دوستو، یہ 3 سفر مکمل ہونے کے بعد انسانی زندگی کا چوتھا سفر شروع ہوتا ہے، اور چوتھا سفر کچھ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو جاتے ہیں، اس دار فانی سے وفات کر جاتے ہیں اور قبر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کے دائیں بائیں جہاں تک بھی نگاہیں پھیلتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔
मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के पास अजाब के, लेकिन उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान मुअतबर नहीं है, क्योंकि ईमान तो अल्लाह व रसूल की बताई हुई बातों पर बगैर देखे हुए यकीन करने का नाम है। और ये शख्स अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है, इसलिए ऐसा ईमान लाने वाला मुसलमान नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज दोस्तों, मुसलमानों की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसको इज्जत के फरिश्ते बहुत ही इज्जत के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अजाब के फरिश्ते बड़ी ही जिल्लत के साथ ले जाते हैं। जब इंसान मर जाता है, उसके घर वाले उसे कब्र के अंदर जाकर दफन कर देते हैं। जब दफन करके लौटते हैं, लौटते वक्त मुर्दा उनकी जूतियों की आवाज भी सुनता है। मेरे अजीज दोस्तों, उस वक्त कब्र के अंदर मुमकिन नकीर दो फरिश्ते जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत ही गिरावनी होती है, आंखें नीली और कारी बहुत बड़ी बड़ी होती है, दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे जमीन को चीरते हुए आते हैं, मुर्दे को झंझोरते हैं, झिड़क कर उठाते हैं और बड़ी सख्ती के साथ बड़े करे आवाज से ये तीन सवाल करते हैं। मा रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुंतु तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, कि तुम इसके बारे में तुम क्या ख्याल करते हो। मेरे अजीज दोस्तों, उसके बाद अगर वो शख्स मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब ये देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का जवाब ये देगा, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब ये देगा, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस पर अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल हुआ और अस्सलाम। मेरे अजीज दोस्तों, ये तीन सवाल के जवाब देने के बाद एक आवाज आएगी कि मेरे बंदा ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ, जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाजा खोल दो। और उसके बाद फरिश्ते उस शख्स के कहेंगे कि तुम सो जाओ जिस तरीके से दुल्हा सोता है। मेरे अजीज दोस्तों, ये एक नेक परहेजगार मुसलमानों के लिए होगा, लेकिन अगर कोई शख्स गुनहगार है तो गुनाह के लायक उसको अजाब भी होगा। एक जमाना तक ये सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद बुजुर्गों के इशारे सवाब या दुआए मग़फ़िरत या इसी तरीके से किसी और भी बख्शिश की वजह से उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी और फिर चैन ही चैन होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मुर्दों के लिए इशारा सवाब किया जाए, उसके लिए कुरान शरीफ की तिलावत किया जाए, कुरान पढ़कर उसके लिए उसकी बख्शिश की जाए। उसकी बख्शिश करने के बाद उसके लिए आसानी हो जाती है, कब्र के अंदर उनको राहत मिल जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक औरत आती है और कहती है कि हजरत, मेरी एक लड़की थी जिसको मैं बहुत ज्यादा चाहती थी, एक अरसा हुआ कि उसका इंतकाल हो गया है, मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी को ख्वाब में देखूं। हजरत, अगर कोई तदबीर है तो बताइए। उसके बाद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जाओ और सदका और खैरात करो, अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, उसकी जात से उम्मीद है कि वो माफ फरमा देगा। उसके बाद उस लड़की की अम्मी घर जाती है, 2 रकअत नफल पढ़ती है, सदका और खैरात करती है और अल्लाह ताला से दुआ करती है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जब रात के अंदर में उसकी अम्मी ख्वाब में अपनी लड़की को देखती है तो वो दोज़ख के सख्त अज़ाब में मुब्तला पाती है और अपनी बेटी को दोज़ख के अंदर देखकर हैरान और परेशान होती है, रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके बाद दौड़ी दौड़ी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आती है और कहती है, हजरत, मैंने आपकी दुआ से अपनी लड़की को ख्वाब में देखा, लेकिन उसको दोज़ख के सख्त अज़ाब में मुब्तला पाया। हजरत, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, उसके बाद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जाओ तुम कुछ सदका कर दो,
صدقہ اور خیرات کر دو۔ اس کے بعد میرے عزیز دوستو اسی لڑکی کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جنت کے اندر موجود ہے اور اس کے سر پر نورانی تاج رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ اے لڑکی، کل تمہاری ماں نے تم کو دوزخ کے سخت عذاب میں مبتلا پایا، آج کیا بات ہے کہ میں تم کو آج جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضرت یہ بات بالکل دقت ہوگی۔ محترم دوستو پھر اسی لڑکی کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جنت کے اندر موجود ہے اور اس کے سر پر نورانی تاج رکھا ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ اے لڑکی بتاؤ، کل تمہاری ماں نے تم کو دوزخ کے اندر سخت عذاب میں مبتلا دیکھا تھا، آج تم کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں، آخر کیا بات ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ میرے عزیز دوستو اس لڑکی کا جواب سنیے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضرت یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم اور ہمارے قبر والے ساتھی بہت ہی گنہگار تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن ایک نیک شخص کا گزر ہمارے قبر کے پاس سے ہوا، اس نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بخش دیا اور اس طریقے سے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بخش دیا اور اس طریقے سے جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو تو اپنے سے جدا ہونے والے کے لیے اثار و ثواب ضرور کرنا چاہیے، اس کے لیے اس کی بخشش کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے معاملات کے اندر میں آسانی ہو جاتی ہے، نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے اثار و ثواب کے منتظر ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو تو انسان کے زندگی کے یہ 4 سفر مکمل ہونے کے بعد انسان کی زندگی کا 5واں سفر شروع ہوتا ہے اور وہ 5واں سفر ہے میدان حشر کی طرف۔ قبر کے اندر سے قبر سے میدان حشر کی طرف انسانی زندگی کا یہ 5واں سفر ہے۔ انسان جب قبر کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد جب میدان حشر قائم ہوگا تو انسانوں کا سفر قبر سے وہ میدان حشر کی طرف ہوگا۔ میرے عزیز دوستو میدان حشر کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے نیک اعمال طلب کر لے، وہ مجھ سے نیک اعمال مانگ لے۔ نیک اعمال دینے کے خوف سے سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو اسی وقت میزان عمل قائم ہوگا۔ اب اس وقت اگر کسی شخص کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو ایسا شخص کامیاب ہو جائے گا۔ غیب سے یہ آواز آئے گی کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، اب اسے ناکامی کبھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو یہ آواز آئے گی کہ فلاں شخص ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، اب اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ میرے عزیز دوستو تو انسانی زندگی کے اس 4 سفر کے بعد یہ 5واں سفر مکمل ہوتا ہے اور 5واں سفر کے بعد انسانی زندگی کا یہ ایک چھٹا سفر شروع ہوتا ہے اور چھٹا سفر یا تو جنت کی طرف ہوگا یا یہ کہ جہنم کی طرف ہوگا۔ اگر کوئی شخص اچھے اعمال کر کے اس دار فانی سے اندر سے جا رہا ہے، اچھے اعمال کو کر کے جا رہا ہے، اس دار فانی کے اندر رہ کر صرف دنیا کو بنانے کی فکر نہیں کی ہوا ہے بلکہ اس دار فانی کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری بھی کر رہا ہے، تو میرے عزیز دوستو ایسے شخص کے لیے ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر رہ کر لہو و لعب کے اندر زندگی گزار دے، گناہوں کے اندر زندگی گزار دے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں زندگی گزار دے تو میرے عزیز دوستو ایسے شخص کے لیے جہنم ٹھکانہ بنے گا اور وہ جہنم ہر انسان کے لیے بہت ہی خسارے اور گھاٹے کا سودا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو دنیا کے اندر ہم اس طریقے سے رہتے ہیں
ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم کچھ کما لیں گے، کچھ ہم حاصل کر لیں گے تو یہ میرے لیے ترقی کا باعث ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر ہم چاہے جتنے بھی ضروریات کی چیزیں حاصل کر لیں، یہ تمام چیزیں یہی رہ جانے والی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ جانے والی کوئی چیز ہے تو وہ اچھے اعمال ہے۔ میرے عزیز دوستو، سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سکندر بادشاہ 7 ملکوں کا بادشاہ تھا۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، اپنے وزیروں سے کہا کہ دیکھو میرے موت کا وقت بہت ہی قریب ہے، اب میری وفات ہو جائے گی، اس لیے میں تم سے ایک وصیت کرتا ہوں، کیا تم لوگ میری وصیت پہ عمل کرو گے؟ میرے عزیز دوستو، تمام وزیروں کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کی جانب سے نمک کھایا ہے، کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ وصیت کرے تو میں اس کو پورا نہ کر سکوں؟ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد حضرت سکندر بادشاہ رحمت اللہ علیہ اپنے وزیروں سے کہتے ہیں کہ دیکھو، جب میرا موت آ جائے اور تم لوگ مجھے کفن پہنا کر دفنانے کے لیے لے جا رہے ہو تو اس وقت میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جواب جیسے سنتے ہیں تمام وزیروں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں تو آپ کی بڑی بے عزتی والی بات ہوگی، ہم لوگوں کے لیے بھی رسوائی کی بات ہوگی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے کرنا، میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ اس کے بعد کہتے ہیں تاکہ لوگ جب مجھے یہ دیکھیں گے کہ بادشاہ سلامت جو 7 ملکوں کا بادشاہ تھا، جس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو بھی وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ مبارک کی قدر کرے، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے حاضر کر دے، اللہ کو منانے کی پوری کوشش کرے۔ سامنے شب قدر ہے، شب قدر کو ہم پانے کی کوشش کریں۔ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات میں خاص طور سے خوب عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دیں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔